لیکن کیا مانگا یہ میں کیا جانوں؟ تم جانو، تمہارا رب جانتا ہے، میں نہیں جانتا تم نے کیا مانگا۔ ہاں سچ ہے، میں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے، اور میں تمہیں بتانا بھی نہیں چاہتا کہ میں نے کیا مانگا۔ لیکن تم بار بار کہتے ہو مجھ سے روپیہ مانگو، سونا مانگو، چاندی مانگو، دال مانگو، چاول مانگو، کپڑا مانگو، دنیا مانگو، تم بار بار مجھ سے یہ کہتے ہو۔ تو سنو، جب میں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی، ما سألت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها، تو دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، سونا اور چاندی تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا جو اس کا مالک ہے، کپڑا لتا اناج و غلہ تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا جو اس دنیا کا مالک ہے، فکیف اسألها من لا یملکها، تو میں تجھ سے اے گورنر یہ دنیا کیسے مانگوں؟ یہ دنیا کا مالک تو ہے ہی نہیں، یہ دولت تیرے پاس آج ہے، کل مرا اس دولت کا مالک کوئی دوسرا ہو جائے گا، جب یہ گھر، یہ مکان، یہ بلڈنگ، یہ دولت تیری ہے ہی نہیں تو پھر تو میری کیا مدد کرے گا؟ ارے دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی، اپنے رب سے بھی مانگا تو جنت مانگی، اپنے رب سے بھی مانگا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اپنے رب سے بھی مانگا تو یہی مانگا کہ اللہ جب تک میں دنیا میں رہوں ایمان کے ساتھ رہوں، جب میری روح نکلے تو ایمان پر میری روح نکلے، دنیا سونا اور چاندی تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا۔ یہ ایمان تھا ان کا میرے بھائیوں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کے اس بچے کو جو ناجائز بچہ تھا اس بچے کو اپنی گود میں لے لیا اور کہا جاؤ اس عورت کو مار ڈالو، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو، بچہ پیدا ہو گیا۔ اللہ کی قدرت دیکھو، جیسے ہی اس عورت کو موڑا گیا، لے جایا جانے لگا، بچہ رونے لگا، اس عورت نے پلٹ کر دیکھا کہ میرا بچہ رو رہا ہے، چیختی ہے۔ اے اللہ کے نبی، ہر مرنے والے سے اس کی آخری آرزو پوچھی جاتی ہے، تمنا پوچھی جاتی ہے، کیا مجھ سے میری آخری تمنا نہیں پوچھی جائے گی؟ ہاں پوچھی جائے گی، جس میدان میں تمہیں مارا جائے گا اسی میدان میں پوچھ لیا جائے گا۔ کہا اللہ کے رسول اگر اس میدان کی جگہ یہیں پر میری تمنا پوری کر دی جائے تو؟ اچھا بتاؤ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے یہ بچہ آپ کی گود میں دے دیا، میں چاہتی ہوں کہ آخری بار اس بچے کو میں اپنا دودھ پلا دوں، اس کا رونا مجھ پہ دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ ایمان دیکھ رہے ہیں آپ، ایک طرف مرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ جہنم کی سزا میں نہیں بھگت پاؤں گی، دنیا میں سزا بھگت لو یہ بہتر ہے۔ ایک طرف ایمان کی طاقت یہ، دوسری طرف بچے کی محبت دیکھیے آپ، اللہ کے رسول نے وہ بچہ اس عورت کو دے دیا۔ ادھر آ، میں رحمت للعالمین ہوں، میں کیسے اس بچے کا حق مار سکتی؟ اس عورت نے گھونٹ دودھ سے لگا لیتی ہے، اس عورت نے چہرہ گھما کر اپنے بچے کو اپنے پستان سے لگا کر دودھ پلایا، دودھ پی لیا، بچہ ہنسنے لگا۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں اس عورت نے ایسے کر کے دیا تاکہ بچے کی محبت اس کے دل میں نہ آنے پائے، اس نے منہ موڑ کر اس عورت نے اپنے بچے کو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دیا۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں اس عورت کی پستان کے نکلے ہوئے دودھ کی ایک بوند، اس کا ایک قطرہ اس بچے کے ہونٹوں پر لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس عورت سے کہا ادھر آ، کہاں جا رہی ہو؟ کہا سزا بھگتنے کے لیے، جو جرم میں نے کیا ہے اس کی سزا پانے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اس بچے کی غذا تیری پستان میں موجود ہے، یہ بچے کو ابھی تیرے دودھ کی ضرورت ہے، محمد ظالم نہیں ہے، اس بچے کا حق نہیں مار سکتا ہے۔ اے عورت ابھی تجھے قتل نہیں کیا جائے گا، ابھی تجھے نہیں مارا جائے گا، جب تک یہ بچہ تیرا دودھ پیے گا تب تک تجھے نہیں مارا جائے گا، اس بچے کو لے جا اور اس بچے کو دودھ پلا، جب تک یہ تیرا دودھ پیے گا تجھے قتل نہیں کیا جا سکتا، جب یہ بچہ روٹی کھانے لگے تب تو لے کر میرے پاس آنا۔ اللہ کے رسول نے پھر سزا ملتوی کر دی اور اس عورت کو بچہ لے کے جانا پڑا۔ جب بچہ روٹی کھانے لگا تو وہ عورت لے کے آتی ہے، کہتی اللہ کے رسول لیجیے۔ صحابی کے حوالے کیا، کون ہے جو اس بچے کو پالے گا؟ ایک صحابی نے ہاتھ اٹھایا، میں اے اللہ کے رسول اس بچے کو اپنے بچے کی طرح رکھوں گا، میں اس کو اپنا نام دوں گا، میں اس کو اپنے گھر میں پناہ دوں گا، اپنی زمین و جائیداد کا مالک بھی بناؤں گا، مجھے دے دیجئے۔ اللہ کے رسول نے اس بچے کو اس کے حوالے کر دیا اور اس عورت کو بھیج دیا۔ اس عورت کو جب بھیجا گیا اور وہ محفل میں جاتی ہے، اس کو سینے کے برابر گاڑ دیا جاتا ہے۔ پہلا پتھر خالد ابن ولید کے ہاتھوں میں ہے، پتھر مارتے ہیں
پہ گرتا ہے. خالد ابن ولید نے دیکھا اس عورت کے خون میرے کپڑوں پہ آ گیا. یہ زناکار عورت, منہ کالا کرنے والی عورت, تیرا خون میرے کپڑوں پہ. سکلت سواکل, مر جا تو, برا ہو تیرا, تیرے خون نے میرے کپڑے گندے کر دیے. خالد ابن ولید کے منہ سے کچھ الٹے سیدھے جملے نکل گئے, کچھ غلط جملے نکل گئے. اللہ کے رسول کو جب پتا چلا کہ اس عورت کو خالد ابن ولید نے پتھر مارا اور پتھر مارتے ہوئے اس کے خون کے چھینٹے خالد کے کپڑوں پہ پڑ گئے, تو اس میں عورت کا کیا قصور تھا بیچاری کا؟ وہ تو بندی تھی, وہ تو گری تھی, سر سے خون کا فوارہ نکلا, وہ کسی کے بھی کپڑوں پہ جا سکتا تھا. اس میں اس عورت کا کیا قصور ہے؟ خالد نے اس عورت کو یہ گالی کیوں دی؟ مر جا, زانیہ, بدچلن, بد کردار, یہ کیوں کہا اس کو؟ 3 دن تک آپ نے خالد ابن ولید سے بات نہیں کی, اور 3 دن کے بعد خالد ابن ولید آتے ہیں. اے اللہ کے رسول, میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میرے سلام کا جواب دے کر منہ پھیر لیتے ہیں, آپ مجھ سے بات نہیں کرتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں آپ مجھ سے کٹے کٹے پھر رہے ہیں. میری جنت برباد ہو جائے گی, میری آخرت برباد ہو جائے گی. اے اللہ کے رسول, اگر آپ مجھ سے ناراض ہو گئے اور میرا انتقال ہو گیا تو اللہ مجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا. اللہ کے نبی, وجہ بتاؤ. آپ نے کہا خالد, وجہ صرف ایک ہے, ریزن صرف ایک ہے, کارن صرف ایک ہے. تم نے اس عورت کو گالی دی, اس کو بدچلن کہا جس عورت کو میں نے مارنے کا حکم دیا تھا. کہا اللہ کے نبی, آپ کو نہیں معلوم, آپ نے نہیں سنا جب میں نے پتھر مارا تھا تو اس کا سر پھٹا, اس کے خون کے چھینٹے میرے کپڑوں پہ آئے, میرے کپڑوں کو ناپاک کر دیے. وہ عورت بدچلن تھی, زناکار تھی. فرمایا خالد, اب بھی تم اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کر رہے ہو, اب بھی تم اس عورت کو بدچلن کہہ رہے ہو. اس عورت نے خود بتایا کہ میرا شوہر 2-3 سال سے غائب ہے. اس نے خود بتایا کہ میں کنٹرول نہیں کر سکی اور زندگی میں پہلی بار مجھ سے زنا ہوا ہے. وہ عادتاً زناکار نہیں تھی, وہ پیشہ ور نہیں تھی, وہ زنا ہر وقت نہیں کراتی تھی. اس سے صرف ایک بار غلطی ہوئی ہے, اور ایک بار غلطی کی اس نے سزا بھگت لی, میرے پاس آ کر اپنے جرم کا اقرار کر لیا. خالد, اس عورت کو بدچلن مت کہو, تم نہیں جانتے اس عورت نے کیسی توبہ کی ہے. اپنی جان دے کر, اپنی جان قربان کر کے, پتھروں سے پٹ پٹ کر اپنے آپ کو ختم کرا کے اللہ کی دربار میں, اللہ کے دربار میں کتنی پاک ہوئی ہے تمہیں نہیں معلوم. اے خالد, اس ایک عورت کی توبہ کو جو مرتے وقت اس نے کی ہے, اس ایک عورت کی توبہ کو اگر اس مدینے کے 70 گناہگاروں پہ ڈال دیا جائے, ایسے گناہگار جو جہنم میں جانے والے ہوں, اگر اس ایک عورت کی, ایک اکیلی عورت کی توبہ کو ان 70 جہنمیوں پہ ڈال دیا جائے, تو اس ایک عورت کی توبہ سے اللہ ان 70 جہنمیوں کو بھی جنت میں داخل کر دے گا, ان 70 لوگوں کو بھی جنت میں داخل کر دے گا. اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ کو اگر اس مدینے کے 70 جہنمیوں پر بھی ڈالا جائے تو اللہ ان 70 جہنمیوں کو بھی بخش دے. میرے بھائیوں, یہ ایمان کی کون سی طاقت تھی جو زنا کرنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے پاس لاتی ہے اور پیش کر دیتی ہے کہ اللہ کے رسول, مجھ سے یہ جرم ہوا ہے, مجھے سزا دیجئے. یہ تھا ایمان, یہ تھا ایمان.